میرا نام کلثوم ہے۔ میرا باپ پھیری کا کام کرتا ہے۔ بڑے مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ ہم 7 بہنیں ہیں اور ماں بھی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے۔ ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر دن بلکہ دن بدن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بہن کو ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ گلی محلے میں جب کسی کے گھر جاتی تو وہاں پہ افطاریاں دیکھتی یا پھر سحری اور افطار کے ٹی وی پہ مختلف پروگرام دیکھتی تو بہت خوش ہوتی اور گھر آ کے ویسے ہی ضد کرتی اور ویسے ہی ماں اور باپ سے ویسے ہی باتیں کرتی کہ ہمارے گھر میں اچھے اچھے کھانے کی چیزیں کیوں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی بڑا دسترخوان کیوں نہیں ہم لوگ لگاتے۔ چند ہی دنوں کے بعد روزے آنے والے تھے۔ روزے شروع ہو جاتے، اسی وجہ سے وہ اس طریقے کے ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سارے مہینوں پہ افضل قرار دیا ہے اور اس مہینے کی عبادات کو پورے سال کی عبادات پر افضل قرار دیا ہے۔ ہم سب پر روزہ فرض ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس رمضان کا پہلا اور آخری 3 عشروں پہ مشتمل ہے۔ آخری عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، ایک طرف جہاں ہم اللہ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں، 27ویں شب کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، پورے سال کے اللہ سے گناہ بخشواتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹی عید کی یعنی میٹھی عید کی بھی آمد ہوتی ہے۔ عید الفطر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دین تحفہ ہے۔ ہم سب چھوٹی بڑی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ لہٰذا رمضان شروع ہونے والا تھا۔ اب ہم کرتے بھی تو کیا کرتے کہ ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، کیونکہ چھوٹی تھی ہمارے گھر میں، وہ اسی طریقے کی باتیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں ہم اس کو یہی کہتے کہ کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہیں۔ ہماری زندگی میں تو ہر دن روزے کے برابر ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو کھانے پینے کی روٹی ہی ایک وقت کی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ غریبوں کا ہر دن ہی روزے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن غزالہ ہمارے گھر کی چھوٹی بہن تھی، وہ یہ سب باتیں کہاں ماننے والی تھی۔ وہ بس ہمیشہ یہی کہتی کہ رمضان میں افطاری میں یہ کریں گے، اس کو بلائیں گے، یہ بنائیں گے، طرح طرح کے لوازمات رکھیں گے، اس طریقے کی وہ باتیں کرتی۔ لہٰذا اس طرح انتظار کرتے کرتے رمضان کا مہینہ آن پہنچا۔ اب پوری امید تھی، عصر کا وقت تھا کہ شام کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ ہماری بہنوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آج رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، صبح پہلا روزہ ہوگا، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ سحری کریں گے، پھر روزے رکھیں گے اور روزے کا اہتمام کرتے ہوئے طرح طرح کی چیزیں بنائیں گے۔ ہماری چھوٹی بہن جس کا نام غزالہ تھا، ہم پیار سے اس کو منی کہتے تھے۔ منی خوشی سے باقی بہنوں کو آواز دینا شروع ہو گئی، مریم، صبا، عشرت، ختیجہ، عائشہ، فاطمہ، جلدی آؤ، رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے۔ ہم خوشی سے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوں سیڑھیوں کی جانب بڑھیں اور چھت پہ پہنچ گئیں۔ ہمارے بچپن کے ہمیں دن یاد آ رہے تھے، تب بھی ہم اسی طریقے کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ خیر، امی تو ہمیں کچھ نہ کہہ سکی، ہم چھت پہ چلے گئے اور ارد گرد کے محلے کے اور بھی بہت سے لوگ اپنے چھتوں پہ چڑھے روزے کا انتظار کر رہے تھے کہ کل روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم بہت چھوٹے تھے، ابا ہمیں نیچے سے آوازیں دے رہے تھے، آ جاؤ نیچے، کم بختو، غریبوں کا تو ہر دن ہی روزے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن ہم پہ تو کسی چیز کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اچانک سے چاند نظر آ گیا۔ ابا نیچے سے یہی بول رہے تھے کہ اللہ نے تو ہمیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ وہ صحن میں امی کے ساتھ بیٹھے افسردہ باتیں کر رہے تھے۔ جب چاند نظر آ گیا، ہم سبھی بہت خوش تھے۔ ہم سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو روزوں کی مبارکباد دی اور نیچے آ گئے۔ ہم لوگوں نے تراویحاں پڑھی اور ایک دوسرے کو کہا کہ انشاءاللہ صبح پہلا روزہ ضرور رکھیں گے۔ اس نیت سے ہم لوگ نماز پڑھیں گے کہ صبح ہم لازمی روزہ اور سارے روزے رکھیں گے۔ لہٰذا سحری میں کچھ کھانے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک ہم نیت کر بیٹھے تھے کہ روزہ چاہے پانی سے ہی کیوں نہ رکھنا پڑے یا نمک سے ہی، ہم ضرور روز رکھیں گے۔ لہٰذا صبح ہوئی تو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم روزہ ضرور ہم رکھیں گے۔ لہٰذا پہلی سحری آئی تو مسجد میں اعلان ہوا کہ روزے کا وقت ہو چکا ہے، لوگ اٹھ جائیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر روزہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم فوراً اٹھے،
منہ ہاتھ دھوئے وہ فوراً کچن کی جانب گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کھانے پینے کی تو کوئی اشیاء ہے نہیں کچن میں، یہاں تک کہ آٹا بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس بات کا ذکر تو خیر کسی سے نہیں کیا، لیکن ہم نے یہ ضرور سوچا کہ پانی پی کے روزہ ضرور رکھیں گے۔ اچانک سے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو سوچا کہ ہمارے غریب خانے پر اس وقت کس نے دستک دی۔ ہم چونک اٹھے۔ اچانک ابا نے دروازہ کھولا تو وہاں پہ ایک مسجد سے آدمی آیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پلیٹ تھی، اس میں پراٹھے تھے اور آملیٹ تھے۔ اس نے ابا کے ہاتھ میں پلیٹ تھما دی اور کہا، پچھلے محلے کے کالونی میں ایک صاحب جی آئے ہیں، بہت امیر ہیں، آج سے پورے 30 روزے سحری انہی کی طرف سے آئے گی، آپ کے گھر ہی نہیں بلکہ پورے محلے میں بانٹی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم 7 بہنیں تو ایک دم سے ہمارے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ ہٹی۔ ابھی تو ہم نمک کے ساتھ روزہ رکھنے والے تھے، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم تو خوشی کے ہمارے جھوم اٹھے۔ اللہ نے تو بیٹھے بٹھائے جیسے ہماری گود میں کھیر ڈال دی ہو۔ خیر ابا نے اس آدمی سے وہ پلیٹ پکڑی اور دروازہ بند کر دیا اور پلیٹ ہماری طرف تھما دی کہ یہ لو، سحری کا وقت ہے، سحری کر لو، تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ہم نے فوراً سبھی نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے دن بھر کے کاموں کی مصروفیات میں مصروف ہو گئے۔ اماں جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ہم لوگ بھی چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتے تھے، کبھی لوگوں کے گھروں کا کام، کبھی کپڑے سلائی تو کبھی کپڑوں پہ کڑھائی کرنا، اور کبھی کبھی کسی کے ہاں بچوں کی جب پیدائش ہوتی تو وہاں چلے جاتے۔ کبھی کبھی جو بچے اسکول جاتے ان کو بھی ٹیوشن کا کام کروایا کرتے تھے۔ ہمارے ابا جو کہ پھیری کا کام کرتے تھے، ابا پھیری پہ کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، لہٰذا افطاری کا ٹائم آن پہنچا تھا۔ میری چھوٹی بہن سحری میں جس کو بڑا جوش تھا، بڑا شوق تھا رنگ برنگے پکوان کھانے کا، اللہ نے اس کا جیسے آج بیٹھے بیٹھائے شوق پورا کر دیا ہو۔ افطاری کا ٹائم آیا، آج بھی ہم اسی انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں ہمارے گھر کیا بنے گا اور کیا نہیں، لیکن چھوٹی بہن نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کھانے کے لیے کچھ بنایا کیوں نہیں۔ ابھی اس کے الفاظ ہی تھے کہ وہ بھی پورے ہو گئے کہ اچانک سے ہمارے دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی اور ایک بڑی سی پلیٹ رنگ برنگے پکوانوں سے ہمارے گھر کے باہر دسترخوان بچھے ہوئے تھے۔ اچانک سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ پچھلے صاحب کے محلے میں ایک آئے ہیں صاحب، 30 روزے کی افطاری انہی کی طرف سے ہوگی۔ ہماری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اجتماعی افطاری ہو رہی ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی آ جائیں، غریبوں کو 2 وقت کا کھانا ہی مل جائے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم 7 بہنیں دوڑ پڑی، اماں اور ابا بھی ہمارے ساتھ چلے گئے۔ ایک بڑا دسترخوان، رنگ برنگے پکوان، خوبصورت رنگوں سے لدی ہوئی پلیٹیں، فروٹ چاٹ، لال شربت، لیموں کا پانی، سادہ پانی، ہر طریقے کے فروٹ، چاول تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے میری چھوٹی بہن غزالہ منی دیکھ کے بہت حیران ہوئی، بے ساختہ بول اٹھی کہ ٹی وی میں تو ایسا ہی دکھاتے ہیں، یہی کچھ تو میں چاہتی تھی، آج ہمارے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے پورے 30 روزے رکھے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ نہیں دیکھتا کون غریب ہے کون امیر ہے، بس جس کو چاہتا ہے اپنی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ نے تو ہر انسان کی رزق کا انتظام کر رکھا ہے، چاہے وہ پھر پتھر میں موجود کیڑے کا ہی رزق کیوں نہ ہو۔ ہم تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ ہمیں اس نعمت سے کبھی محروم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے ہر مخلوق کی خدمت کا ذمہ اپنے سر لے رکھا ہے، اور اللہ بھی بدلے سے انسان سے یہی چاہتا ہے کہ وہ میری خلوص نیت سے میری مدد، اللہ اپنی بندے سے کہ وہ میری نماز پڑھے، میری عبادت کرے۔ لہٰذا میری چھوٹی بہن غزالہ اور ہم سب بہنوں نے پورے 30 روزے رکھے، اور آخری عشرے میں جب داخل ہوا تو مغفرت کا مہینہ تھا، پہلا رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جب مغفرت کا شروع ہوا تو 27ویں شب تھی۔ ہم نے رات عبادات میں گزاری اور ہر طرف سے چھوٹی موٹی عید کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ لوگ عید الفطر منانے کے لیے بازاروں میں رش تھا۔ بازار میں ایک طرف جہاں بہت رش تھا، ہمیں بڑا شوق تھا، لیکن ہمارے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم باقی لوگوں کی طرح عید منائیں، جہاں ہم نے روزے رکھے وہاں ہمارے پاس عید کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جیسے ہم میں سحری اور افطاری پہنچائی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے چھوٹی عید کے لیے بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا رکھا تھا۔ اچانک سے مسجد میں اعلان ہوا کہ ایک امیر آدمی جتنا بھی غریب ہو سارے لائن میں لگ جائیں،
محلے کے ایک امیر آدمی فطرانہ اور زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے خوش تھے، اللہ نے ہماری سن لی۔ ہم سبھی لوگ قطار لگا کے لائن میں کھڑے ہو گئے اور وہ امیر آدمی اور اس کی بیوی نے سفید گاڑی سے نکلتے ہوئے لوگوں کو زکوٰۃ اور فطرانے تقسیم کرنا شروع کر دیے تاکہ وہ بھی امیر غریبوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹ سکیں، اپنی عید کے لیے چیزیں لے سکیں۔ میری اماں اور ابا اعلان سنتے ہی فوراً اپنے گھر کے باہر لائن میں کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے لوگوں کو زکوٰۃ اور فطرانے گھر گھر دروازے پہ موجود لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ لہٰذا اب صدیوں سے یہی خواب تھا کہ آج ہمارا خواب پورا ہو گیا۔ ہم نے فوراً اپنے لیے نئے نئے کپڑے خریدے اور عید کی خوشیاں منائی۔ لہٰذا اسی طرح اللہ نے ہمارے روزے کے ساتھ ساتھ عید کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ ہماری عید کو چھوٹی عید میٹھی عید بنا دیا تھا۔ ہر سال کی طرح ہم نے اس سال کی عید کو بھی جوش و خروش سے منایا۔ ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ اللہ ہمیں اتنی زیادہ خوشیوں سے نواز دے گا۔ اللہ ہمیشہ اچھے سے ہی امید رکھنی چاہیے۔ ہم خوش تھے کہ آج زندگی کی پہلی مرتبہ ہم نے ایک اچھے مہینے میں دل بھر کے پورا مہینہ کھانا کھایا اور آخر میں اللہ نے خوشی میں ہمیں اچھے کپڑے بھی دیے۔ ہمارا گھر خوشحال تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ آج پھیری والے کی بیٹیاں بہت خوش ہیں۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔